ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے صاحب ایمان لوگاں نو ارشاد فرمایا ہے، جویں حضرت دی نے فرما رہے سن نا کہ منن والیاں ان دا سمپل اور سادہ جے ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماندا ہے اے منن والےو دوئے کم کرو۔ کیڑے کیڑے؟ اللہ فرماندا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کو ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچیاں دی سنگت اختیار کر لو۔ علماء فرما دے نے کہ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ کریم نے دو خزانے دا ذکر فرمایا، ایک تقوی اور دوسرا ایمان۔ تقوی اور ایمان کائنات چیڈے وڈے خزانے کوئی نہیں، ارباں خرباں دا کوئی بینک بیلنس رکھن والا ہوئے نا تے دولت ایمان تو خالی ہے سمجھ لو صفر، پلے شاہی کوئی تے بے شک غریب ہوئے، مفلوق الحال ہوئے، حاجت مند ضرورت مند ہوئے، لیکن ایمان والی دولت پلے ہوئے سمجھ لو ایڈا وڈا کائنات چمیری کوئی نہیں۔ لیکن افسوس نال کہنا پیندا ہے کہ ساڈے کول دولت ہوئے، پیسہ ہوئے، روپیہ ہوئے، بینک جو کچھ ساڈے کول دنیاوی اعتبار نال ساز و سامان ہوئے نا، وہ دیسی محفوظ رکھنا واسطے بڑے جتن کرنے ہیں۔ کوئی لوگ گارڈ مقرر کر دینے، کسے چوکیدار بٹھائے، کسے بینک دی نظر کیتا اپنا سرمایہ۔ ایمان نال سوچو کدی اپنی گریبان جھانک کے دسو، کدی ایمان بچاون واسطے اور تقوی محفوظ رکھن واسطے، اے دوئے خزانے بچاون واسطے کدی کوئی جتن کیتا ہے؟ کوئی سوچے کدی کہ اللہ کرے ساڈا تقوی اور ایمان بچ جائے؟ اللہ بے نیاز نے انہاں دے بچاون واسطے ایک راستہ ارشاد فرمایا ہے، ایک خزانہ دسے۔ اللہ فرماندا ہے جی اس خزانے چ انہاں دوواں چیزاں نو رکھ دیو گے نا، ایمان بھی بچ جائے گا، تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو آؤ قرآن دے اکلے لفظ انہاں دی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے کونوا مع الصادقین، سچیاں دے سنگ رل جاؤ، سچیاں دی سنگت اختیار کر لو، تہاڈا ایمان بھی بچ جائے گا، تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو اس ایمان اور تقوی دا چور جڑا ہے نا وہ انسان نہیں، ان دا چور شیطان ہے۔ انسان جن دے کول بچن واسطے سی اپنا سرمایہ بچاون واسطے محنت کرنے آئے، وہ سانو نظر بھی آندا ہے کہ شاید کوئی لٹ نہ لے، کوئی چور چوری نہ کر لے، لیکن ایمان اور تقوی دا جڑا چور ہے نا وہ نظر کوئی نہیں آندا، چونکہ یہ چور شیطان ہے۔ شیطان ساڑیاں نظراں تو تے ہو جلے نا۔ اللہ فرماندا ہے تسی میرے نیکاں دا، میرے ولیاں دا، میرے پیاریاں دا در مل لو، انہاں دی سنگت اختیار کر لو، اے دوویں خزانے شیطان تو بچ جان گے۔ محبت بری صدا ہے سبحان اللہ۔ پتہ لگ گیا اللہ فرماندا ہے سچیاں دی سنگت اختیار کرو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے سچا ہے کون؟ اس دنیا تے ہر بندہ یہاں میں سچا ہے۔ سیاستدان کہندے نے اسی سارے تو سچے، کتنے سچے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہندے نے اسی سچے۔ دنیا دار کہندا ہے میں سچا، سرمایہ دار دا دعویٰ ہے میں سچا، اچھا کہندا ہے میں سچا، برا کہندا ہے میں بھی سچا۔ کوئی اپنے آپ جھوٹا تے نہیں نہ کہندا۔ سچے کون نے؟ میں یقینا کہنا سچا ہوئے جنہوں رب نے اپنا ولی بنایا ہے، سچا ہو یہ، کیونکہ جھوٹا کدے ولی ہو نہیں سکتا، تے دوسرے لفظاں چ ولی کدی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ یعنی سچ اور ولایت ایک دوسرے واسطے ازحد ضروری نے۔ اگر جھوٹا ہے تے ولی نہیں، تے ولی ہے تے جھوٹا نہیں۔ اس واسطے اللہ بے نیاز نے پھر سادہ لفظاں چ عرض کرنا، اللہ فرماندا ہے سچیاں دی سنگت اختیار کر لو، انہاں دے ذریعے تہاڈا ایمان بھی بچ جائے گا، تہاڈا تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام والمسلمین آپ فرماتے ہیں تقوی دیاں تین قسماں نے، تقوی عن الشرک، تقوی عن البدعت، تقوی عن المعاصی۔ فرماتے ہیں تینے تقوی نے ٹوٹل، یہ تینے تقوی بھی اگر اختیار کر لو نا اجے خطرہ ٹڑیا کوئی نہیں۔ یعنی ہر طرح بندہ متقی ہو جائے، پرہیزگار نیک پاک ہو جائے، خطرہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ خطرہ ادوں ٹڑے گا جدوں کسی اللہ والے دے قدم پکڑ لو گے، جدوں کسی مرد درویش دا دامن تھام لو گے، کسی خدا رسیدہ دے قدمہ چ بیٹھ کے اپنے خانہ دل نو منور کر لو، کسی اللہ دے پیارے دے ہتھاں چ ہاتھ دیو گے، فرمایا پھر تہاڈا ایمان بھی بچ جائے گا، تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ورنہ جیڑے نیک بن جاؤ خطرہ ہر وقت موجود ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی دا واقعہ بڑا مشہور ہے، تسی سن دے رہندے ہو۔ آخری وقت آ گیا نا تو شیطان سرہانے آدھم کیا، سرکار دا فرمان ہے جدو آخری ویلا آندا ہے نا اس وقت شیطان ہر ممکن کوشش کردا ہے کہ میں ایمان تو ویلا کر،
ایمان تو تہی دامن کر دیں. شیطان سرانے آدم کیا تے کہنے لگا راضی اللہ نو مننے. امام صاحب اتنے تکڑے جنہ ایڈیاں بڑیاں تفسیرہ لکھیاں، فرمایا ساری زندگی اللہ دے ایک ہون تے میں مناظرے کیتے، کتاباں لکھیاں، تقریراں بیانات کیتے نے، اللہ نو ایک مننے تے کہنے لگا پھر دلیل پیش کرو. آپ اتنے بڑے عالم سر آپ نے دلیل پیش کی تھی تے شیطان بھی کیونکہ کچیاں گوڑیاں تے نہیں نہ کھیلیاں سن، معلم الملکوت رہ چکا ہے، انہیں آپ دی دلیل اپنے دلیل نال رد کر دیتی، توڑ دیتی. آپ نے دوسری دلیل پیش کی تھی، انہیں پھر رد کی تھی، تیسری دلیل پھر 360 دلیلہ امام صاحب نے دیتی ہیں شیطان کہ رب ہے، انہیں ساریاں دلیلہ رد کر دیتی. اس وقت امام صاحب دیاں کھنچوان سو آ گئے تے رو پہ اپنے مرشد کامل شیخ نجم الدین کبرا نو یاد کیتا. بغداد دے ٹبیاں چ بیٹھا ہے بابا اس ویلے وضو کر رہی ہے تے وضو کر دیں بابے دے کنہ دی سماعت نہ جدوں مرید دے لفظ ٹکرائے درمیان وچ ہزاراں میل دا فاصلہ سی. ایویں نہیں سلطان العارفین فرماندے سیاں کوہاں تے مرشد میرا من وچ حضور دسیوے. یقین عقیدہ ہونا چاہیے. تے بابا جی نے سنیا شیخ فخر الدین رازی رو کے کہہ رہے نے اے میرے مرشد کریم اگر آج تساں کرم نہ فرمایا تو آڈا مرید ایمانو ویلا ہون لگیا. شیطان غالب آ گیا، میری دلیلہ ختم ہو گئی ہیں، شیطان غالب آ رہی ہے. تو بابا جی وضو کر رہے نے، پانی دا چلو بھرے نا، این چھٹا ماریا تے وہ چھٹا مار کے فرمایا راضی دلیلہ دی لوڑی کئی نہیں، انہوں منن واسے دلیلہ دی لوڑی کوئی نہیں. تو کیوں نہیں کہنا ہے شیطان نو تو دلیلہ مننا ہے، ایسی بغیر دلیلہ تو خدا نو ایک مننے ہے، دلیل دی لوڑی کوئی نہیں. میری سرکار دے غلاموں اس وقت ایمان اس وقت شیطان لاجواب ہو گیا. جدو امام صاحب نے جواب دیتا نا کہ اسی تو دلیلہ منگنا ہے، اسی بغیر دلیل تو خدا نو منی بیٹھے ہیں. شیطان کہنے لگا راضی آج میں تینو ایمانو خالی کر دینا سی، تہی دامن کر دینا سی کہ تیرا مرشد کامل نہ ہوتا. اللہ والے دے ہاتھ دیتے ہیں، ایمان بھی بچ جاندہ ہے، تقوی بھی محفوظ ہو جاندہ ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ.